السلام علیکم، رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ہیں بادشاہی مسجد لاہور پہ، چلیں آئیں اندر سے دیکھتے ہیں کیسی ہے۔ اس مسجد کا پورا نام مسجد ابوالظفر محی الدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی ہے، اور یہ سنگ مرمر کی ایک تختی پر مرکزی دروازے کے اوپر ہی کندہ ہے۔ عرف عام میں اسے بادشاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا دروازہ مشرق کی طرف لاہور کا، جو ابھی ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ویڈیو میں بھی، عالمگیری جو دروازہ ہے لاہور فورٹ کا، اس کے بالکل سامنے ہے، اور اسے اورنگزیب عالمگیر نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ عموماً جو ہم نے دیکھا ہے مغلیہ فن تعمیر میں جو بھی مٹیریل استعمال ہوتا تھا، اس کا انحصار اسٹرکچر پہ، یعنی تعمیر پہ کہ کیا چیز بن رہی ہے، اور جو علاقہ ہے اس کی ٹائپ پہ ہوتا تھا۔ تو پاکستان کے بہت سے علاقوں میں مغلوں کی بنائی ہوئی ایسی بہت سی عمارتیں تھیں جو پائیدار نہ رہ سکیں اور اپنی موتاب مر گئیں، لیکن زیادہ تر جو نظر آتا ہے وہ ایک گہرا سرخ پتھر ہے، سخت قسم کا مغلیہ فن تعمیر میں۔ اور اگر آپ اس مسجد کو دیکھیں تو اس کا اندرونی حصہ ایرانی طرز تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے، جس کی عکاسی امبوس پینٹنگ سے کی گئی ہے۔ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہی آپ کو مرکز میں ایک فوارے کے ساتھ ایک وسیع صحن نظر آتا ہے، اور سیدھے ہاتھ پر نوادرات اور قرآن گیلریز ہیں۔ ابھی ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ذرا سا۔ نوادرات گیلری میں تو اجازت نہیں ہے، لیکن قرآن گیلری دیکھتے ہیں، اور بالکل سامنے گیٹ کے بادشاہی مسجد کی عمارت نظر آتی ہے۔ یہ آپ کو ایک حوض نظر آ رہا ہے جو وضو خانہ تھا پہلے، جیسے کہ دہلی کی جامع مسجد میں بھی تھا، لیکن اب اس کو پھر بعد میں شکل دے دی گئی ایک فوارے کی۔ تو یہ جب یہاں سے ہم مسجد کی عمارت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں نظر آتا ہے کہ یہ سنگ مرمر کے 3 گنبد ہیں، جس میں سب سے بڑا گنبد صحن کے مسجد کے وسط میں ہے، جس کے اطراف میں 2 چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں۔ اندرونی اور بیرونی دونوں کو آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ سنگ مرمر کا زیادہ تر کام ہے، جسے مغل کے اسٹائل میں پھول پتیاں وغیرہ اس پہ بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ ڈیزائنز جو ایک ٹپیکل ڈیزائن ہے مغل آرکیٹیکچر کا، وہ آپ کو یہاں سے جھلکتا ہے۔ اور مسجد کے چاروں کونوں میں سے ہر ایک میں سرخ ریت کے پتھر سے بنے 3 منزلہ مینار بھی ہیں۔ ابھی آپ کو میں باہر چل کے دکھاتا ہوں، یہ بھی تقریباً 200 فٹ لمبے مینار ہیں۔ اچھا، اس میں مسجد کے اندر جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، نیچے فرش بھی سفید سنگ مرمر کا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے پتھر استعمال کر کے صفوں کی شکلیں مسلح کی دی گئی ہیں۔ یہ بھی بہت بعد میں دی گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نماز کا اجرا غیر معمولی طور پر انتہائی بھاری پلرز پہ ہے، اور بھرپور چندہ قسم کی آپ کو یہاں محرابیں نظر آ رہی ہیں۔ ساری مسجد کا اندرونی حصہ، یہ سامنے میں مسجد کے اندر سے ہوں، سامنے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے، اور یہ جو مینار نظر آ رہا ہے یہ آپ کو مسجد کے اندر کی جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں پتہ ہی چلتا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ اس کی بنیاد جو ہے نا وہ چھوٹی جو اینٹیں ہوتی ہیں نا لال والی، اس سے اس کا فرش تھا، لیکن بعد میں اس پہ جو ہے نا یہ جو 1939 میں اس کو دوبارہ بچھایا گیا، اور یہ سنگ مرمر کے جو مصلی ہم اسے کہتے ہیں جس پہ نماز پڑھتے ہیں، نشانات جو آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں نماز کے، یہ بعد میں بچھائے گئے 1939 میں، جب ایک آرکیٹیکٹ نے اس کو ری ڈیولپ کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہیں کہیں پہ اس پہ ابھی مینٹیننس کی گنجائش بھی ہے۔ نقش و نگاری اگر آپ کو یاد ہو شیش محل والی ویڈیو، تو اس کے اندر جو چھت پہ لکڑی کا اور کنکریٹ پہ امبوسڈ کام تھا، وہ آپ کو یہاں بڑا نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور اس مسجد میں بہت سی کچھ خصوصیات بھی ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لاہور آئیں اور آپ نے بادشاہی مسجد نہیں دیکھی تو سمجھیں آپ آرٹ کا ایک بہت بڑا خزانہ دیکھنے سے محروم رہے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے اندر نادر نوادرات بھی ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے متعلق بھی نوادرات ہیں۔ قرآن گیلری بھی ہے، یہ دیکھیں آپ کو فرش نظر آ رہا ہے، اور یہ ماربل کے جو مسلح ہیں یہ بعد میں بچھائے گئے 1939 میں۔ شروع میں یہاں پہ یہ ریت کا فرش تھا، اور یہ کناریوں پہ الگ سے ایک پٹی سمجھے بنائی گئی ہے الگ کلر سے۔ مسجد کی جو دیواریں ہیں وہ یعنی کنکریٹ اور چونے کی مدد سے بھٹی میں پکائی گئی چھوٹی اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھی، لیکن ان میں سرخ ریت کے پتھر کی فنیشنگ ہے۔ اور مسجد کے اطراف یہ جو دالانوں یا خانوں میں ایک منفرد بازگشت کا ایک نظام ہے، ایک ساؤنڈ سسٹم ہے جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ہی نظر آ رہا ہے، اور سامنے بھی اور رائٹ سائڈ پہ بھی میرے بڑے بڑے دالان، یہ جو میں آپ کو اندر سے دکھا رہا ہوں، اس میں امام کی آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہی پوری مسجد میں گونجتی ہے۔ یہ ٹھٹا کی اگر آپ شاہجہاں مسجد دیکھیں تو وہاں آپ کو یہ سسٹم بالکل ریپلیکا اس کا نظر آئے گا کہ امام کی آواز گونج رہی ہوتی ہے۔
یہاں میں آپ کو دو بڑی دلچسپ باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ چونکہ مسجد کا شمالی سرا دریائے راوی کے کنارے جس جگہ پہ جہاں آپ ابھی دیکھ رہے ہیں دریائے راوی یہاں بہتا تھا، اس لیے جامع مسجد کی طرح شمالی دروازہ نصب کرنا ممکن نہیں تھا، اور مجموعی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے جنوبی دروازہ بھی تعمیر نہیں کیا گیا. اسی لیے یہاں پہ جو گیٹ نظر آتا ہے وہی ایک ہی آپ کو سینٹرل گیٹ نظر آتا ہے. اور اس کے بعد برطانوی حکومت جب آئی تو مسجد کو ایک فوجی گیریجن میں تبدیل کر دیا انہوں نے. سکھوں کے دور میں رنجیت سنگھ والا جو دور ابھی ہم نے شیش محل کی حشر دیکھا ہے جو رنجیت سنگھ صاحب نے کیا تھا. خیر اینی ویز جنگوں میں تو یہ ہوتا ہی ہے، تو اس کے دور میں بھی مسجد کو کافی نقصان پہنچا، اور 1852 میں جب انگریزوں نے اس مسجد کی بحالی کے لیے بادشاہی مسجد اتھارٹی قائم کی تو پھر باقاعدہ طور پہ ایک آرکیٹیکٹ کی زیر نگرانی بڑے پیمانے پہ مرمت ہوئی اس مسجد میں. یہ مرمت 1939 سے سمجھ لیجئے آپ 1960 تک جاری رہی، اور تقریباً 48 لاکھ روپے اس میں لگے. میں 1671 سے لے کے 1673 کے دوران چونکہ یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی، اورنگزیب عالمگیر نے جیسے میں نے آپ کو بتایا اسے تعمیر کرایا تھا، تو یہ مسجد دنیا بھر میں سرخ ریت کے پتھروں سے بنائی گئی عمارات میں ایک بہت نمایاں حیثیت رکھتی ہے. اب ہم ذرا آ گئے ہیں قرآن گیلری میں. یہ ضیاء صاحب کے دور میں اس کو بنایا گیا تھا جب یہاں نوادرات کی گیلری بھی بنائی گئی تھی. تو یہاں قرآن شریف کے 30 سپاروں کو سونے اور چاندی کے تاروں سے لکھ کے باقاعدہ یہاں رکھا گیا ہے، اور لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہم نے کہا ذرا سا آپ کو بھی دکھاتے ہیں. قرآن شریف کی یہ گیلری جسے قرآن گیلری بھی کہتے ہیں بادشاہی مسجد میں، یہ یہاں ہے. اور اس کے برابر میں ہی نوادرات کی گیلری ہے اوپر، لیکن وہاں چونکہ ویڈیو کی اجازت نہیں تھی تو اس لیے ہم وہ آپ سے شیئر نہیں کر سکے. آخر میں آپ سے کچھ اور اہم انفارمیشن شیئر کر لوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس مسجد میں تقریباً 95,000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کی بیک وقت گنجائش ہے. 313 سال تک اسے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل رہا ہے، یعنی اسلام آباد کی فیصل مسجد تک جب وہ 1986 میں بنی ہے تو اس سے بڑی مسجد وہ کہلائی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے اس میں کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی ایک لڑی کی حفاظت کے لیے اس مسجد کو اصل میں بادشاہ نے تعمیر کیا تھا. جی تو یہ تھا بادشاہی مسجد کا وزٹ. کیسا لگا آپ کو ہمیں ضرور بتائیے گا. اب ہم کچھ تصویریں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس دوران میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مسجد کا جیسے کہ پہلے منصوبہ تو بتایا گیا ہے کہ بالوں کی ایک لڑی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی. اور دوسری بات یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اس نے دریائے راوی کا رخ بدل دیا. جب بادشاہی مسجد بنائی گئی تو لاہور قلعے کے مغرب میں چند سو میٹر کے فاصلے پہ ہی دریائے راوی بہہ رہا تھا، اور اس لیے یہ اونچے پلیٹ فارم پہ بنائی گئی تھی کہ سیلاب وغیرہ سے محفوظ رہا جا سکے. اور تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ نے دریا میں ایک مقام پر رکاوٹیں ڈالنے کا حکم دیا تاکہ پانی کا رخ بدل جائے اور مسجد کے قریب سے نہ بہہ سکے. لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریا کی رکاوٹوں کی وجہ سے دریا نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اور اب ہم دریائے راوی کو بہت دور بہتے ہوئے دیکھتے ہیں. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.